کشمیری لوگوں کی صبح کی شروعات زندب کی نئے موضوع سے ہوتی تھی. زندب ایک مثالی فیملی ہے. اس میں حب صاحب کی، حبیب اللہ صاحب کی، تو بچہ ایک ہی ہونا چاہیے کیونکہ چھوٹے کنبے کا رواج شروع ہو گیا تھا. لوگ کہتے ہیں ناظرین و کرام، یہ ناظرین کرام ہے، ناظرین و کرام نہیں ہے. السلام علیکم دوستوں، میں آپ کی ہوسٹ اور دوست ڈاکٹر صدف خان آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں ہماری پوڈ کاسٹ سیریز میں زندب پرانا احساس ایک نئے طرز کے ساتھ ہم آپ کے لیے لائے ہیں. اور زندب صرف ایک ریڈیو شو نہیں بلکہ کلچرل ہیریٹیج تھا ریڈیو کشمیر کی تاریخ میں. زندب نے سب کے دلوں کو چھوا ان 1960s 70s 80s. یہ آلموسٹ 2 دشک تک لوگوں کے دلوں میں راج کرتا رہا یہ پروگرام بیکاز اٹ واز سو پاورفل. اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ایک ایسی شخصیت ہے جن کو تعارف کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہی ہیز بین ایسوسیٹڈ ود دی ریڈیو کشمیر فار آلموسٹ 6 decades 60 لانگ ایئرس. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کا استقبال ہے ہمارے. آپ اتنے اسپیشل ہے کہ ہم نے پہلے آپ کو ہی بلایا اس شو کے لیے. بہت بہت نوازش آپ کی کہ آپ نے مجھے پہلی بار دنیا میں کسی نے مجھے اسپیشل بنا دیا. بہت بہت شکریہ. اور جو آپ نے یہ زونڈب کا ذکر کیا، you have taken me back to that era of 1966. اوکے. almost 60 years back. اور میرے سامنے وہی سارے نظارے گھوم رہے ہیں، وہ کریکٹرس، وہ آرٹسٹس، وہ ماحول، وہ انوائرمنٹ، سب عجیب تھا، بہت ہی عجیب تھا. یعنی جہاں بیٹھتے تھے، جس کے ساتھ بیٹھتے تھے، سیکھنے کو ملتا تھا، سمجھنے کو ملتا تھا. اب آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ آپ زونڈب کو ڈیجیٹل فارم میں پوڈ کاسٹ کی صورت میں پیش کرنا چاہتے ہیں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ سر، شکریہ سر. آپ صرف ایک براڈ کاسٹر نہیں بلکہ ایک پوئٹ رہ چکے ہیں بھی، اور آپ کا شارٹ سٹوریز کی اور جو آپ کا رجحان ہے نیریٹیوز میں آپ نے بہت کام کیا ہے. سو پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف، یور جرنی، پرسنل لائف ایز ویل ایز پروفیشنل لائف. اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت بار کہہ چکا ہوں اور یوٹیوب میں پر بھی وہ اویلیبل ہے، لیکن یہاں میں آپ کے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کے لیے بتا دوں کہ میں جس ماحول میں پیدا ہوا وہاں پہ مجھے میرے تایا تھے، میرے ابا بھی اور میرے چچا بھی اور باقی لوگ بھی گھر پہ. میرے ابا کے چچا، اللہ ان کو مغفرت کرے، جنت نصیب کرے، وہ سب پڑھنے کے شوقین تھے. ہمارے گھر میں ان دنوں ایک بہت ہی مشہور رہتا تھا رسالہ مولوی، وہ مذہبی رسالہ ہوتا تھا، وہ آتا تھا ہمارے گھر پہ. اور ایک اذان چھپتا تھا رسالہ یہاں پہ نواب بازار سے، وہ بھی آتا تھا. اور ہفتے میں ایک بار انگریزی اخبار آتے تھے، کیونکہ ان دنوں روزانہ یہ فلائٹس تو نہیں تھیں، انگریزی اخبار آتا تھا ہمارے تایا کے پاس. وہ لکھنے پڑھنے کے بڑے شوقین تھے. ہمارے ابا بھی ماشاء اللہ بڑی دسترس رکھتے تھے انگریزی، فارسی، عربی پہ. اور ہمارے جو ابا کے چچا تھے وہ بھی بہت پڑھے لکھے تھے، پڑھے لکھے ان اے سینس کہ ان کی عربی پہ، فارسی پہ بہت ہی عالم شخص تھے. تو ہم جو بھائی بہن تھے زیادہ تر ہم گھر پہ رہتے تھے. وہ آوارہ گردی نہیں کی، گلی کوچوں میں. ہاں کھیلتے رہے اپنے کزنس کے ساتھ. کبھی امار سنگھ کلب گراؤنڈ میں چلے گئے کھیلنے کے لیے، کبھی پولو گراؤنڈ میں میچ دیکھنے، فٹ بال میچ ہوا کرتے تھے، بڑے شوق سے دیکھتے تھے. ہم بھی فٹ بال کھیلتے رہے. اور اسی بیچ ریڈیو کشمیر جانا ہوا بچوں کے پروگرام میں. ایک دن پڑوسی کے، ہمارے یہاں ریڈیو نہیں تھا، تو پڑوسی کے یہاں میں ہم گئے تو وہاں پہ بچوں کا پروگرام سننے کو ملا. تو ہمیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی جائیں بدوار. تو ایک دن ہم بھی گئے اپنے چچا زاد کے ساتھ، پھر جاتے رہے. اور اچانک ایک دن یہ طے ہوا کہ ایک سنزل نام کا ایک سیریل ہوتا تھا کشمیری میں، اس پہ ایک بچے کی ضرورت تھی. سب سے پوچھا گیا کہ کون پڑھ سکتا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں میں کہ آج کل کے بچے اگر ان کو کچھ نقدی ملتی ہے، عیدی یا کچھ ملتا ہے،
وہ کیسے خرچ کرتے آپ کو پتہ ہی ہے, فضول خرچی میں لگے رہتے ہیں, اللہ ان کو عقل دے. میں کیا کرتا تھا, وہ چھوٹی چھوٹی کتابچے ملتے تھے کشمیری کے, جو غلام محمد نور محمد تاجران کتب کے نام سے چھپتے تھی, چھوٹی وہ 10 پیسے میں, 1 آنے میں, 2 آنے میں ملتے تھے, ہم وہی خریدتے تھے. کبھی واز محمود, کبھی مہجور کا, کبھی نعام صاحب کا, کبھی شمس فقیر کا, وہ چھوٹا سا کتابچہ خریدتے تھے. اور یوں تھوڑی سی رغبت تھی اردو کشمیری پڑھنے سے اس عمر میں, تو میں نے فر وہ صرف پڑھ دیا, کہ چلو, اور میں نے اس پہ ایک بچے کا کردار ادا کیا. اس کے بعد یہ شاید سپٹمبر کا مہینہ تھا کہ پھر آئے سومناتھ سادھو, ان کو اللہ سورگ نصیب کرے. پھر یہ ہوا کہ پروگرام شروع ہونا ہے, اس پہ بچے چاہیے 2-3. ایک میں تھا, ایک اور تھے ڈلگیٹ کے ہی, ظہور نام تھا ان کا, دوسرے بھی تھے. 3 بچے سلیکٹ ہو گئے, پارٹیسپیشن ہم نے کر لیا. لیکن پھر یہ طے ہوا کہ نہیں, زونڈب ایک مثالی فیملی ہے, اس میں حب صاحب کی, حبیب اللہ صاحب کی, تو بچہ ایک ہی ہونا چاہیے, کیونکہ چھوٹے کنبے کا رواج شروع ہو گیا تھا. تو میرا سلیکشن ہو گیا, کیونکہ میں سکر میں بہت اچھی طرح سے پڑھتا تھا. At the age of 8 or 9? 9-10. Okay. 9-10. اور اب بھی 4تھی میں پڑھتا تھا, وہی 10. 4تھی 5ویں. Very early age. تو یہ پروگرام 3 اکتوبر کو شروع ہوا سن 1966 کو, پہلا 7:30 بجے صبح. جی. اور کسی کو نہیں معلوم, ہمارے گھر والے کہتے پتہ نہیں کہاں آوارہ گردی کرتا رہتا ہے, صبح شام کو جاتا ہے 5 بجے اور رات کو 8 بجے لوٹتا ہے, کیونکہ ریکارڈنگ شام کو ہوتی تھی اس کی. یہ سلسلہ چلا, اور اسی میں پھر میں بڑا بھی ہو گیا, شادی بھی ہو گئی اس میں, اور پھر میں سروس میں آ گیا, میں ایڈیٹر بن گیا وہیں پہ ریڈیو کشمیر میں. پھر ایڈیٹر بننے کے بعد میں پروگرام آفیسر بن گیا تھرو UPSC. پھر میں نے امتحان دیا, اس کے بعد میں نے کوالیفائی کیا امتحان, اور میں انڈین براڈ کاسٹنگ سروس میں آ گیا, اور میں اسٹیشن ڈائریکٹر بن گیا. اور میری پہلی پوسٹنگ تھی لداخ, لیہ میں نے وہاں پہ ایک تجربہ میں نے کیا. ایک نغمہ میں نے لکھا تھا, حسن بالیری جانم زہری بوجھا, وہ لداخی اور کشمیری میں وہ میں نے پروڈیوس کیا وہاں پہ, اور بڑا مشہور ہو گیا. تو یوں میں ریڈیو کشمیر میں رہا, UP میں رہا, مدھیہ پردیش میں رہا, دلی میں رہا, جموں میں رہا, پورے ملک کی کیا کہتے ہیں صحرا نوردی کی. اور پھر 2014 میں میں ایز ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ریڈیو کشمیر سری نگر سے ریٹائر ہوا. یہ سفر, اور اس بیچ میرے کہانیاں لکھی, ڈرامے لکھے, افسانے لکھے, غزلیات لکھی, نغمے لکھے, فیچرز لکھے, اوپیرا لکھے, کیا کیا نہیں کیا, انٹرویوز کیے بے شمار لوگوں کے, پروگرام بے شمار پروڈیوس کیے, فیچرز بے شمار پروڈیوس کیے. کوئی جہاں جہاں گئے وہاں پہ براڈ کاسٹ میں الحمدللہ ایسا کام کیا کہ جو آج بھی یاد ہے. آپ کی کریٹیوٹی کو انہانس کرنے میں ریڈیو کشمیر کا رول بہت رہ چکا ہے. دیکھیے ریڈیو کشمیر میں اور بھی لوگ ہیں, تھے بھی. ریڈیو کشمیر ایک پلیٹ فارم تھا. اب آپ کو ایک پلیٹ فارم ملے, پھر آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کتنا نکھرتے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں ایمانداری سے. تو پھر وہ ادارہ بھی آپ کی ایمانداری کو سراہتا ہے. جی ڈیفینیٹلی. جی اب سفر شروع ہو گیا, تو پھر میرا ایک شعری مجموعہ بھی منظر عام پہ آیا, دیدے گریاں, اور ابھی ایک مجموعہ آنے والا ہے میانی بچی کوتر. یہ افسانوی مجموعہ ہے افسانوں کا, اس میں 11-12 افسانے ہیں. ایک اور مضامین کا ہے سلسلہ, وہ بھی انشاءاللہ چھپ کے آئے گا تو آپ کو بتا دیں گے. سب سے بڑی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ مختلف بڑے بڑے قداور شعراء سے, قداور فنکاروں سے ملنے کا موقع ملا, وہ کام کرنے کا موقع ملا, کام سے کبھی گریز نہیں کیا. سو لائک فن وتھ پلے بھی تھا, اور یہ ورک بھی پلے, کیا کہتے ہیں اس کو, فن اینڈ پلے آل ٹوگیدر. دیکھیے آپ جو بھی کریں, اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اپنی اس ٹیچنگ پروفیشن سے دیوانہ پن کی حد تک محبت کریں. جب آپ اپنے فن کو, اپنے کام کو ایمانداری سے نبھائیں گے
کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو کامیابی کیوں نہ ملے گی، ضرور ملے گی، کیوں نہیں ملے گی. سر آپ بول رہے ہیں کہ پیشن ڈریون جب تک نہ کوئی چیز ہو تب تک ممکن نہیں کہ وہ کامیابی پالے. ممکن ہی نہیں ہے. اوکے. اگر آپ صرف ایسے ہی کہنے کے لیے کام کریں، بس دن گزر گیا بس ہو گیا چل دیے، نو. دوسری چیز یہ ہے کہ میں ایز براڈ کاسٹر وہی چیز پروڈیوس کرتا تھا جو میں اپنے گھر میں اپنی بہن اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتا، یا ٹیلی ویژن کے لیے جو کچھ لکھا تو یا فلموں کے لیے جو کچھ لکھا. ایک ڈیسنسی مینٹین کی. ناٹ اونلی دیٹ، کیا کہتے ہیں، سویلٹی. شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے براڈ کاسٹ میں. دوسرا، اگر آپ صحافی ہیں، پروفیشن ہے جرنلزم آپ کا، آپ کو دشمن کی بھی مخالفت نہیں کرنی ہے برائے مخالفت. کیوں آپ کو دشمن ہے؟ اتنی انسول آپ نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. جو آج کل ادروائز ٹرینڈنگ ہے وہ تو آج کل کچھ پوچھیے مت. اب یہ وبا ہو گئی موبائل کی، جس کے پاس موبائل ہے وہ سر اٹھا کے چل رہا ہے میں جرنلسٹ ہوں. اچھا، نہ ان کو گرامر معلوم ہے. جی. اب اکثر لوگ میں نے سنا کہتے ہوئے کہ وہ خیر آباد کر گیا اس کو. یہ خیر آباد ہے، خیر آباد کیا ہوتا ہے؟ اچھا، دوسرا ڈکشن، ایلوکیشن، انٹونیشن، یہ سب کھو چکا ہے کہیں اس ایرا میں. اور کئی لوگ کہتے ہیں ناظرین و کرام. یہ ناظرین کرام ہے، ناظرین و کرام نہیں ہے. یہ نہ گرامر پتہ ہے نہ ایتھکس پتہ ہے، چلاتے ہیں. اب دیکھیے میرے سامنے مائکروفون ہے، یہ میں بولتا ہوں، اس میں مجھے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میری آواز کسی دیکھنے والے کو سننے والے کو کم لگتی ہے، اس کے پاس ایک موڈ ہے، وہ اپنے والیوم کو بڑھا سکتا ہے، وہ بڑھا سکتا ہے. مجھے اپنا والیوم بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر پوڈ کاسٹ ایک طرح کا وہ امپیکٹفل رہتا ہے. نہیں امپیکٹفل اونلی وہ اس کی جو ضروریات ہیں، جزیات ہیں. مطلب اس انٹرویو میں ضرورت یہ ہے کہ آپ سوال کریں، میں جواب دوں، یا بیچ میں آپ مجھے ٹوکیں. آپ کو اچھا نہیں لگے جواب تو اس کا کاؤنٹر جواب سوال آپ پوچھ لیجیے. لیکن آپ کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ڈفرینس آف اوپینین از آلویز آپ کا میرے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے، اختلاف رائے یعنی کیا کہتے ہیں، ایک ہیلدی ڈسکشن کی بیسک چیز ہے. ایک اوپن ڈائلاگ کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے اور وی شوڈ بی اوپن فار اٹ. جی. اب آپ نے زون ڈب شروع کیا ہے تو میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شکریہ. چلتے رہیے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس کروڑ بیٹھتا ہے. جی سر میرا نیکسٹ کویشچن ہے کہ زونڈب وائی اٹ انتھرالڈ پیپل ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. اتنا زیادہ امپیکٹفل ایک لاسٹنگ امیج اب بھی ہے لوگوں کے دل و دماغ میں زونڈب کے ریگارڈنگ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مین چیز کیا تھی اتنی انتھرالنگ رہی آڈینس کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے، اس میں آن بورڈ لیا گیا تھا اسٹیٹ اتھارٹیز کو. اوکے. چیف منسٹر خاص طور سے مجھے یاد ہے، جی ایم صادق صاحب تھے چیف منسٹر، اللہ ان کو مغفرت کرے. انہوں نے ایک نوڈل آفیسر رکھا تھا. اس کا ذمہ یہ تھا کہ وہ روز وہ پروگرام سنیں اور اس میں جو شکایات سرکار کے تعلق سے ہوں ان کا ازالہ فوری کریں اور مجھے وہ لسٹ دے دیں. تو اب لوگوں کو لگا کہ زونڈب میں جو کہا جاتا ہے کہ سڑک فلاں جگہ خراب ہے، فلاں اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، تو اس پہ زونڈب میں کہلوا دو تو فوراً ایکشن ہوتا ہے. So it had become voice for voiceless. Exactly. Not only that, voiceless. یہ ایک آئینہ بن گیا تھا سرکار کے لیے. اس میں جو بتائیں کہ خامیاں ان کا ازالہ کرو فوراً. تو عالم یہ تھا کہ ایک دوسرے پڑوسی کو دوسرا پڑوسی دھمکی دیتا تھا، اگر نہ چاہیے آپ تراؤن بند کرو تو بدھ میں زونڈب بوانے زونڈب والن. تو ایک ان کو ایک یقین تھا کہ جب ہم زونڈب والوں سے کوئی چیز کہلوائیں تو وہ فوراً اس کا ازالہ ہوگا اس پرابلم کا. یہ تھا. حد یہ کہ سننے میں آیا تھا کہ یہ مارچ کے مہینے میں کچھ سرکاری محکمے دڑا دڑ کام شروع کروا دیتے تاکہ پیسہ لیپس نہ ہو، یہ خرچ ہو جائے. تو ہم نے زونڈب میں یہ کہا کہ دیکھیے اب مارچ آنے والا ہے اور دڑا دڑ کام شروع ہوں گے
تو بڑے سیٹریکل طرز پہ. اور اب کیا بنے کیا نہ بنے, کام ٹھیک ہو نہیں ہو, لیکن پیسہ خرچ ہوگا تاکہ یہ لیپس نہ ہو جائے. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جی ایم صادق صاحب نے 31 مارچ نہیں بلکہ 28 فیبروری کو ہی کہا کہ آگے کوئی پروجیکٹ نہیں بنے گا مارچ میں, اچھا, کوئی کام نہیں ہوگا. تو امپیکٹ یہ تھا پروگرام کا. دس پروگرام واز مکس آف سٹائر, ہیومر, ڈراما, جتنی بھی ایک فیچر پروگرام میں چیزیں وہ ساری تھی, لیکن اٹ واز پالیسی چینجنگ ایز ویل. جو گورنمنٹ پہ پالیسی چینج ہو رہی تھی ان سب, وہ گورنمنٹ افینڈ نہیں ہو رہی تھی لیکن اس ٹائم پہ. بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ول ٹیک سچ اے پروگرام آن بورڈ, ایکسیپٹ ویلکمنگ رہے گا گورنمنٹ کے لیے؟ دیکھیے, پہلے گورنمنٹ کی تنقید کرتے تھے, وہ پازیٹیو ہوتی تھی اور وہ اس کو سیریسلی لیتے تھے اور اس کو ازالہ کرتے تھے. آج کل بھی کئی لوگ سیریسلی لیتے ہیں اور اس آدمی کے خلاف پھر کورٹ میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے ایسے کیسے کہہ دیا ہے, آپ نے, میں یہ کہوں گا, میں دعویٰ کروں گا کورٹ پہ, ڈیفیمیشن کیس ڈالوں گا وغیرہ. تو برداشت اور کرٹیسزم سہنے کی قوت کم ہو گئی لوگوں کی. رائٹ. جب تک آپ کرٹیسزم جھیلنے کی سخت نہیں رکھتے ہیں تب تک آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کا پوڈ کاسٹ کل کو اپنے یوٹیوب چینل پہ آ جائے گا اور میں کہوں گا کہ آپ نے یہ غلط کیا تھا, آپ کو اس کی صحت پہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیوں کہا. ہو سکتا ہے اس میں کچھ سدھار کی ضرورت رہے گی. There should be room for improvement everywhere. There should be room for acceptance of criticism. Acceptance is the key, sir. Acceptance. Yes. اور اسی میں تدبر ہے جی, اسی میں سب کچھ. شائستگی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ غلطی مان لیں, کیونکہ اگر آپ آج ایک غلطی مان لیں گے کل کو آپ دوسری غلطی نہیں کریں گے. جی بالکل. اور ہم بات کرتے سوشل میڈیا پلیٹ فارمس کی, لائک اٹ ہیز چینج دا نیریٹو آف ماس کام, جرنلزم, میڈیا آل ٹوگیدر. ابھی لائنس مرج ہو چکی ہے ساری. تو آپ کو لگتا ہے ریڈیو ایک اسپیس ابھی اپنی قائم کر پا رہا ہے, یا آگے فیوچر ریڈیو کا کیسا رہے گا؟ جیسے ایک زنڈب کا ایک اپنا ایرا تھا, ابھی کھو چکا ہے. تو ہاؤ ڈو یو سی اٹ ان کرنٹ ٹائمس؟ دیکھیے, یہ جو فلڈڈ ہو گیا یہ آپ کا موبائل, مجھے بڑا ترس آتا ہے اپنی لینڈ لائن کے اس انسٹرومنٹ پہ. وہ یتیم سا ہو گیا ہے, کونے میں پڑا ہے ٹیبل پہ, حالانکہ اس کا بل بھی بھرتے ہیں. وہ مہینے میں شاید ایک آدھ بار بھی, مجھے نہیں یاد ہے کہ استعمال ہوتا ہے. لاسٹ ٹائم کب فون آیا تھا اس پہ؟ نہیں, فون کب کیا تھا اس سے, کیونکہ اب یہ موبائل جو ہے یہ میرے واش روم میں بھی ساتھ ہے, باتھ روم میں بھی ساتھ ہے, بیڈ روم میں بھی ساتھ ہے, کچن میں بھی ساتھ ہے, گاڑی میں بھی ساتھ ہے, سڑک پہ بھی ساتھ ہے, ہر جگہ یہ ساتھ ہے. اور اس سے دوریاں بڑھ گئی. آپ کہیں کیا دوریاں کیسے بڑھ گئی؟ تو نزدیک آ گئے. اب دیکھیے دوریاں کیسے بڑھ گئی. میں گھر سے نکلا, کوئی فون نہیں, خاص طور سے یہ موبائل نہیں. میں جموں پہنچ گیا. جموں پہنچنے پر مجھے 2 دن بعد 3 دن بعد ایک چٹھی ملتی ہے. وہ میری بیوی کی شکایت ہوتی ہے کہ اماں نے ایسا کیا. میں واپس جواب لکھتا ہوں, میں آنے پر ٹھیک کر دوں گا سب. اور جب تک میں چٹھی کا جواب آتا ہے میری طرف سے, تب تک ساس بہو پہ جھگڑا ختم ہو چکا ہوتا ہے. لیکن یہ ایک ایسی وبا ہے یہ موبائل. ابھی آپ کا ساس کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں ہوئی کہ اس نے فوراً اپنے بیٹے کو بتا دیا, دیکھا تمہاری بیوی نے یہ کر دیا. یہ کمیونیکیشن میں تو یہ بڑا کارآمد ثابت ہوا. تعلیم میں یہ اس کے مضر اثرات بھی بہت رہے سب سماج پہ. بے رحمی بڑھ گئی, وہ پب جی اس میں آ گیا, کوئی گیمز آ گئے, کئی لوگ لڑکے انتقال کر گئے, پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے, اور اس سے خرافات شروع ہو گئیں. اپنے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا اچھی طرح سے, پوری طرح سے غلط استعمال اس کا ہونے لگا. یہی سبب ہے کہ جو گیجٹس آتے ہیں خاص طور سے اس طرح کے کمیونیکیشن کے, ان کو اس انداز سے لے لو کہ وہ شائستگی کی حد تک ایکسیپٹیبل رہیں, ان سے بے رحمی نہ پھیلے. اس سے بڑی بے رحمی ہو رہی ہے موبائل سے, کچھ پوچھیے مت.
اب اس میں ایسے اپلیکیشنز آ گئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. احمد کی ٹوپی محمود کے سر پہنا سکتے ہیں, اس کی تصویر اس کی تصویر کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. یہ پہلے فلموں میں دیکھتے تھے اور پھر اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتا تھا, بلیک میل کرتا تھا ولن. تو یہ ساری چیزیں ولینش ہو گئی اس میں, اے آئی کی وجہ سے اور زیادہ خرابی ہو گئی. دیر شوڈ بی سم پروٹوکال, ایتھیکل پروٹوکال ٹو یوز اٹ. جو گورنمنٹ میں ہماری پالیسیز ابھی ویسی نہیں بن پا رہی ہے کہ اے آئی کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے. تو ڈو یو ہیو سم سجیشنس؟ مجھے دیکھیے اے آئی کو چھوڑ کے میرا پہلا مشورہ گورنمنٹ کو یہ ہوگا کہ وہ اسکولی تعلیم میں دینیات کو شامل کریں. ہندو بچوں کے لیے, غیر مسلم بچوں کے لیے, سکھ بچوں کے لیے اپنے دین کی تعلیم ایک کلاس شروع کریں, اور مسلمان بچوں کے لیے بھی. ہمارے وقت میں تھا دینیات ایک سبجیکٹ ہوا کرتا تھا, اس میں ہمیں کلمے سکھائے جاتے تھے, سورے پڑھائے جاتے تھے, اسلامک ہسٹری تھوڑی بتائی جاتی تھی. اس سے کیا تھا, بچے میں شروع سے ہی ایک شائستگی, ڈیسنسی کا پہلو رہتا ہے. ویسے یہ سردار سکھ بچوں میں, ہندو بچوں میں, کرسچن بچوں میں یہ ہونا چاہیے. جو دین سے آپ دور ہو گئے, یہ بے روی پنپ گئی. ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو ہمارے ہندو ٹیچر تھے, ایک دوارکا ناتھ جی نام تھا ان کا, ایک جیا لال جی تھے, وہ ہمیں کہتے تھے اب کون سا پیریڈ ہے, انہیں سے دینیات پیریڈ. اچھا چلو آج ٹیچر آمد کہ اس بچس, یا مجھے کہتے تھے چلو ان کی تعلیم کرا دو, یہ صورت پڑھا دو ان کو. تو وہ بھی اتنے سیکولر تھے, اتنے اچھے تھے وہ ٹیچرز بھی ہمارے. وہ دروگجن کا وہ پرائمری اسکول ہو یا ایس پی اسکول ہو, دینی تعلیم تھی, ایک مورل کوڈ آف کنڈکٹ تھا, تبھی شاید ایتھیکل ویلیوز تھے. ہاں کیا آج کل مجھے یاد ہے کہ آج بھی اگر میں اس عمر میں بھی میں اپنے پرانے کوئی ٹیچر اگر مل گیا, اب تو بیچارے وہ نئے رہے ہیں, ایک آدھ رہے ہوں گے, تو میں راستہ بدل دیتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. ہم نے دیکھا, میں ایک مرتبہ اپنے پرانے ایس پی اسکول گیا تو میں نے دیکھا گراؤنڈ میں لڑکے ٹیچر کے پاس بیٹھ کے سگریٹ پی رہے تھے, کوئی حیا نہیں, کوئی کچھ نہیں. تو بے حیائی بڑھ گئی. تو اللہ کرے کہ اس سے ہمیں نکال دے, اس بے حیائی سے نکال دے. جی سر اب ہم بات کرتے ہیں ایجوکیشن ریفارمس کی. ابھی ایک ایسر رپورٹ آیا تھا, ایک سروے ہوتا ہے, کشمیر از لیگنگ بہائنڈ, بہت زیادہ ابھی اسٹیپس پیچھے جا رہا ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن, جبکہ ایجوکیشن از بیک بون آف سوسائٹی. تو آپ اس حوالے سے کیا بولنا چاہیں گے, سجیشنز ہاؤ ٹو امپروو دی ایجوکیشن پلیٹ فارم؟ کشمیر میں ایجوکیشن کچھ ایسے لوگوں نے اس کا بیڑا اٹھایا جن کا دور کا واسطہ نہیں ہے. اسکول بنا دیا, انہیں پیسہ ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے, اسکول کھڑا کر دیا. ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑی آسان سی تجارت ہے, اس میں انویسٹمنٹ کچھ زیادہ نہیں ہے, بزنس اورینٹیڈ, ہاں بزنس کر رہے ہیں. ابھی سرکار نے, گورنمنٹ آف جموں کشمیر نے ایک سیٹ کریکولم طے کیا ہے اور کتابیں پرنٹ کروا دی, اور اسکولوں میں وہی چلیں گی, سارے اسکولوں میں. لیکن پھر بھی کچھ پرائیویٹ اسکولوں نے اپنی 14 کتابیں اور بڑھا دیں, 10 کتابیں, 6 کتابیں اور بڑھا دیں. کس لیے؟ اس پہ چیک ہونا چاہیے. ہمارے بچے جو کسی انگریزی میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں, اور خاص طور سے وہ بچے جو سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں, ان میں اتنا تفاوت, اتنی ڈفرینس, اور اتنا وہ مس میچ کیوں ہوتے ہیں وہ بچے؟ جی آپ دیکھیے کہ جو آئی اے ایس میں آ گئے یا جو باقی سول سروسز میں آ گئے, اس میں سارے بچے کانوینٹ کے یا انگریزی میڈیم کے پڑھے لکھے نہیں تھے, پرائمری اسکول کے پڑھے لکھے تھے, گورنمنٹ اسکولس کے پڑھے لکھے تھے. تو قابلیت اسکول بڑا ہونے سے نہیں ہوتی. میں خود پڑھا ہوں ایک سرکاری اسکول میں, سرکاری کالج میں, بغیر کسی ٹیوشن کے. میں نے سر, لیکن آپ کو نہیں لگتا تب کے جو ٹیچرس تھے, کوالٹی ٹیچرس تھے, جو اب کے سرکاری اسکول ہے, پبلک اسکولس میں آپ دیکھیے ٹیچرس تو لگ جاتے ہیں, مطلب انرولمنٹ ہے اچھا خاصا, اسٹوڈنٹ انرولمنٹ بھی نہیں ہے, بیکاز کوالٹی ایجوکیشن دے آر ناٹ پرووائڈنگ اٹ. اور جبکہ ان کو پرائیویٹ اسکولس میں وہ تھوڑا سا کوالٹی ایجوکیشن ملتا ہے, تبھی تو پریفر کرتے ہیں. دیکھیے کیا ہوا آج کل, ہمارے جو چھوٹے بچے, میرے ناتے پوتی جو ہیں, وہ پڑھتے ہیں اسکولوں میں, لیکن سارا کام گھر پہ آ کے کرنا پڑتا ہے ان کو. ٹیچر کہتے ہیں آج یہ کر کے لے آنا, وہ کر کے لے آنا. پڑھائی میں گورنمنٹ کو خاص توجہ دینی چاہیے, اور ایک پالیسی بنانی چاہیے, اور معائنہ کرنا چاہیے اسکولوں کا. ٹیچر پڑھا لکھا ہے کہ نہیں, وہ اس قابل ہے, اس لائق ہے. پہلے امتحان ہوتے تھے,
مجھے یاد ہے جو بی ایڈ کرتی تھی ٹیچر، آج بھی وہ چلتا ہے امتحان، لیکن اٹس فار دا سیک آف ڈگری ناؤ، بس اور کچھ نہیں ہے. وہ کر لیا، بھر لیا پیٹ آنسر شیٹ کا، ہو گیا، بی ایڈ مل گیا. یہاں پر تو کئی لوگوں نے بزنس چلا رکھا تھا کہ ایڈمیشن کر دو، بی ایڈ کالج ہے، ایڈمیشن کر دو اور گھر بیٹھو، امتحان کے دن آ جاؤ، ہم کرا دیں گے پاس. اس کا مطلب ملی بھگت تھی بورڈ کے ساتھ، ملی بھگت تھی. کیسے ایسے بی ایڈ کالج مشروم گروتھ ہو گئی؟ اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے. یہ بی ایڈ کالج گلی گلی میں ایک ہم نے بی ایڈ کالج کھول رکھا ہے، کیسے؟ ایک مافیا بنا دیا ہے. اور پرائیویٹ اسکولز، بلڈنگ فنڈ یہ دے دو، پھر یہ فنڈ دے دو، پھر وہ فنڈ دے دو، پھر یہ لاؤ، پھر وہ لاؤ. کیسے؟ اس پر تو کچھ نظر رکھی جائے تاکہ جو غریب بچے ہیں، بڑے قابل بچے ہیں غریب، کچھ بہت قابل ہوتے ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے لیکن ان کے پاس ایونیو نہیں، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. مجھے شرم آتی ہے کبھی کبھی اپنے اوپر جب میں دیکھتا ہوں کہ میں دہی خریدتا ہوں 100 روپے کا، اور ساڑی میں ایک کھڑا ہوتا ہے ایک آدمی غریب سا مفلس سا 10 روپے کی دہی لے جاتا ہے. پھر مجھے شرم آتی ہے کہ میں 100 روپے کی دہی لے رہا ہوں، یہ 10 روپے کی. اتنا فرق، سوشل ڈسپیرٹی اتنی ہے. سر سوشل ڈسپیرٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے، کشمیر میں بہت زیادہ ہو رہا ابھی کلاسزم، ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس. تو اس کو ہم کیسے کم کریں؟ آپ کے جو 60 ایئرس کا وابستہ رہ چکا ریڈیو کشمیر اینڈ میڈیا اوور آل میں، تو ہاؤ ڈو یو تھنک وی کین امپروو دا گیپ؟ یہ جو گیپ، جو برج ہوگی، کیسے ہو پائے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں موقع تھا ایک دعوت پہ جانے کا، وہ آ گئے، پانی ہاتھ دھو لیا ہم نے، کھانا کھانا ہے، دولہا تھا ساتھ میں، وہ آگے تشتری آگے ترمت ونانچ، وہ آگے سرپوش، اس پہ سرپوش ہٹایا تو ایک پیپر رکھا تھا گول سا بڑا سا، وہ پیپر ہٹایا تو ایک بڑی سی روٹی رکھی ہوئی تھی. اچھا. وہ روٹی ہٹائی تو 4 مرغے تھے، 4 کباب تھے، 4 شامی کباب تھے، 4 سفید گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے، 4 طبق ماز تھے. وہ سرپوش کو ہم نے الٹا کیا اور اس پہ سارا ڈال دیا. یہ میں نے ان سے پوچھا روٹی کا کیا کرنا ہے؟ کہ نہیں پھینکنی ہے. تو میرا دل رویا، اللہ کی قسم. میں اس وقت بھی بڑا ایموشنل ہو رہا ہوں. میرا دل رویا کہ اس آدمی کے پاس دولت ہے تو یہ کہاں سے اس دل آئی ہے، اور دکھاوا کیوں کرنا ہے دولت؟ میں نے اس کو بلایا، کیونکہ میں اس معاملے میں بڑا منہ پھٹ. میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا تم کو میں ابھی اریسٹ کروا دیتا، لیکن کیا کروں، یہ روٹی تم نے کیوں رکھی؟ ایک تو اس کی روٹی کی آپ نے بے عزتی کی، بے حرمتی کی رزق کی. دوسرا اب دیکھیے دوسرا پہلو، پھر ہوتے شاید لفافے رکھتے ہیں، اس میں سے اٹھا کے لے جائے آدمی ساتھ میں. جو چلن ہے کشمیر میں، جو 18 تولان لفافے بھی نہیں رکھے. نہیں ہم تو اس قوم کے ہیں نا، ہم تو ایسا نہیں کرتے ہیں. یہ ہے، میں نے کہا پھر ہم کیا یاجوج ماجوج ہیں؟ ہم کو جن سمجھ رکھا ہے کہ ایک مرغا، ایک شامی کباب، ایک بڑا کباب، ایک طبق ماز، ایک اور وائٹ پیس میں ایک ساتھ کھا، اس کے بعد 14 ویرائٹیز آ گئی. کون کھائے گا اتنا؟ بدعت بنا رکھا ہے. آپ یقین کیجئے اس کے بعد سے آج تک میں نے اس سے بات نہیں کی. میں نے کہا اس کا سوشل بائک آؤٹ کرو. اور اس پہ پھر کچھ لوگوں نے کہا کیا ہو گیا چھوڑو. میں نے کہا نہیں، میں اس کے ذرا انکم ٹیکس والوں کو کہہ دیں گے کہ اس کو دیکھو، یہ میری طرح سے ملازم تھا، یہ ہے بھی، تو یہ کہاں سے آ گئی اتنی دولت؟ میں جانتا ہوں اس کے ریسورسز. کرپشن بڑھ گیا سوسائٹی میں، مورل کرپشن بڑھ گیا، سوشل کرپشن بڑھ گیا، پولیٹیکل کرپشن بڑھ گیا. تو اللہ ہی ہمیں اس کرپشن کی وبا سے نکال سکتا ہے. جی، سوسائٹی ہماری اتنی کرپٹ کیوں ہو رہی؟ مورلی کرپٹ آپ نے بولا، سوشلی کرپٹ ہو رہی ہے، سائیکالوجیکلی کرپٹ ہو رہی ہے. واٹ آر دا ریزنس بیہائنڈ اٹ؟ سب سے بڑی وجہ ہے ہم دین سے دور ہو گئے. ہمیں خوف خدا نہیں ہے، ہمیں خوف خدا نہیں ہے، ہمیں خوف پڑوس نہیں ہے، پڑوسی کا خوف نہیں ہے کہ پڑوسی. ہمارے بچپنے میں ہمیں یاد ہے ہماری دادی تھی، اللہ ان کو مغفرت کرے، وہ کبھی کبھی اگر ہمارے گھر میں مچھلی آتی تھی تو مچھلی جب تلتے تھے تو اس کے تلنے کی آواز ہوتی تھی. اور پھر شام کو جب وہ تیار ہوتی تھی، ایک
خوشبو سی آتی تھی, دھانس کہتے ہیں جس کو, ٹہ آتی تھی پڑوس میں بھی, بہت گاڑ رنجمت سے. اللہ گواہ ہے, ہماری دادی کہتی تھی ہماری اماں سے کہ اتنی کٹوریوں میں اتنے الگ الگ سے رکھو, 2-2 3 پیس, 2-2 3 پیس. یہ جو ہمارے رشتے دار یہاں پہ ہیں آدم, سب کو بھجوا دو. میں جاتا تھا لے کے, ازش اس گاڑ رنجمت سے, یہ سوزنے بوا بنے سوزیم گاڑ, یہ سب کھاتے تھے مل کے. آج اگر آپ اونٹ پکائیں گھر میں, You don't feel like sharing it. You don't feel shamed کہ پڑوسی میرا ہے, اس کو میں اس کے ساتھ شیئر کروں. نہیں, دیواریں اونچی ہو گئی, اب اونچی ہونے کے بعد کانچ کے ٹکڑے لگا دیتے ہیں چوری کے ڈر سے. چلیے کوئی بات نہیں, لیکن دیواریں اتنی اونچی ہو گئیں, پتہ نہیں کس کی نظر لگے گی, کس کی نظر لگے گی بھائی. تم اچھے کھاتے پیتے ہو تو پڑوس کو دیکھو نا, اس نے کھایا پیا نہیں کھایا پیا, اس کو دیکھو نا, اس کے پاس ہے 2 دن کا 10 دن کا راشن ہے اس کے پاس, نہیں کسی کو نہیں. اب جو کرتے ہیں وہ ڈرامہ کرتے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرے, ان کو ہدایت دے اللہ, بس یہ ہم دعا کریں گے. جی سر, اس حوالے سے ہم اور بات کرنا چاہیں گے. زنڈب کو اب ہم ریویمپ کرنا چاہتے ہیں وتھ اے نیو فارورڈ, ایک نئے جوش کے ساتھ. تو جو سوشل ایشوز بھی چینج ہو چکے ہیں, ابھی جو تب بھی تھا کامن ایشوز, کامن پیپل کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جاتا تھا زنڈب کے حوالے سے. تو وی ہیو دا سیم ایتھوس کہ ہم واپس وہ اس طرح سے ان لائنس پہ ریویمپ کر پائیں. تو what should be the first social issue as per you to address, to get catered? آپ بتائیے تھوڑا اس بارے میں. سب سے پہلے آپ یہ جو بے راہ روی ہے سماج میں, بے راہ روی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا ہے. بے راہ روی ہمیں لے ڈوب رہی ہے. ہمیں اپنے سماجی نظام کو بہتری نہیں, اس میں اندر جھانکنے کی ضرورت ہے. رائٹ. اب کوئی لڑکی نکلتی ہے یا کوئی لڑکا نکلتا ہے, خاص طور سے لڑکی نکلتی ہے, ہم 10 باتیں کرتے ہیں, لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اس کی کیا مجبوری ہے. کوئی نہیں سوچتا اس کی کیا مجبوری ہے, کیوں نکلی ہے ایسے. ہم لوگ بس جج کرتے کپڑوں کو لے کر, ہم جج کرتے ہیں چہرے مہرے سے, ہم اندر نہیں جھانکتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جا کے اس کے گھر میں دیکھیں, اس کے ابا کینسر سے جوجھ رہے ہیں, اس کی ماں کوئی کچھ نہیں کماتی, ایک بھائی ہے جو ایک جگہ پہ سیلز مین ہے, وہاں سے اس کو 6,000 روپے ملتے ہیں. یہ بیچاری جاتی ہے ٹیوشن کرنے کے لیے, پھر جاتی ہے سیلز گرل ایک مزازی کی دکان پہ یا کہیں کسی دکان پہ. اچھا درایا ہوئے نہیں تو کیا کرے گی, تو کیا کرے گی. تم نے کیا سوچا اس کے لیے. تم پڑوس میں رہتے ہو یار, تم نمازی بھی ہو, روزہ بھی رکھا ہے, سب کچھ رکھا ہے, لیکن نظر انداز کر رہے ہو. کبھی دیکھا کہ پڑوس میں کوئی بھوکا پنپ رہا ہے, یہ بٹیا بالغ ہو رہی ہے, جوان ہو رہی ہے, یہ رات کو 8 بجے آئی, اس پہ باتیں کریں گے. آیا 8 بجے میں سے تو یہ کیا شاسن تو وہ نیرانی بانگی نیرا ژانگی چھا بانگی مطلب ارلی صبح, ژانگی شام کو, شام ہوتی ہے جب چراغ جلنے کیوں نہ بتاتی ہے. تو اس طرف ہمیں توجہ, اس کی مجبوری پہ ہم نہیں جاتے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. سماجی نابرابری کو ایڈریس کرنا ہے, سماجی نابرابری کو ایڈریس کرنا ہے. جی. تو ہمیں حساب دینا پڑے گا, اس چیز کو ہم اندیکھا نہیں کر سکتے. ہمیں دیکھو حنا صاحبہ, ہمیں حساب دینا پڑے گا, ہم جواب دیں اللہ کے دربار میں. میں تھر تھر کانپتا ہوں کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پڑوس میں 2 بچے بھوکے سو گئے تھے, تم نے کیا کیا. ہم تو جواب دیں ہیں, آنکھیں بھر آتی ہیں. یہ چھوڑو آپ کی, ابھی اخبار میں چھپا کہ 12 کروڑ کا گوشت کھایا لوگوں نے عید پہ, چھوڑو 10 کروڑ کا یہ ہوا 15. ارے کس نے گنے, کس نے گنے. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو بیکری کی دکان پہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بسکٹ کتنے کا ہے, یہ کیک کتنے کا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی کی مدد کرتے ہیں, ابھی ہیں. لیک آف اکاؤنٹیبلٹی ہم میں ہے ایز اے کمیونٹی, وہ اس کو دور کرنا پڑے گا. جی سر, بہت سارے موضوع پہ اور بات کرنی تھی, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہمیں وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. شکریہ, بہت زیادہ شکریہ, تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ پروگرام, فرسٹ ایور پروگرام شروع کیا آپ کے ساتھ. تو آپ کی سجیشنز ول بی ٹیکن سیریسلی.
ہم لوگ آگے بھی آپ کی ساتھ کام کرنے کے لیے وی آر ریڈی ٹو اینڈ ولنگ مور دین ہیپی ٹو ورک وتھ یو. گاڈ بلیس. اللہ آپ کو کامیابی دے. بہت بہت شکریہ تھینک یو مجھے سو بلانے مچ کے سر لیے. فار کمنگ ٹوڈے. بہت بہت تھینک یو شکریہ. سر. بہت بہت شکریہ. ریوائول آف زنڈب از اے ہیوج رسپانسبلٹی ان اٹ سیلف. لیکن ہم نے عہد کر لیا ہے کہ ہم سوشل ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے ان اے پراپر وے, ان اے بیٹر وے. سو اٹ ول بی بیٹر فار سوسائٹی ایٹ لارج. ایک میننگ فل کنٹینٹ آپ لوگوں کے لیے ہم لائیں گے, لیکن ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. سو پلیز شیئر, لائک اینڈ سبسکرائب دی چینل. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.